پھر جب میں نے ارادہ کیا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ نے دنیا میں انسانی آبادی کو ایک کا کام دوسرے سے ہو اس ڈھپ پر ڈالا ہے کہ کوئی عالم ہے، کوئی طالب علم، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب، کسی کو عقل زیادہ دی، کسی کو کم، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت، کوئی جسمانی لحاظ سے مضبوط اور کوئی قوت فیصلہ اور عقل میں دوسروں سے آگے۔ اس طرح ہر ایک کا دوسرے سے کام بنتا ہے اور ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کا فرمان ہے کہ میں تو مخفی خزانہ تھا، میرے سوا مجھے کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے مخلوق پیدا کی۔ یہ مضمون بہت لطیف اور نازک ہے، اس میں نکتے نکالنے اور بال کی کھال نکالنے کی عادت کام نہیں دیتی۔ بس اتنا جان لیں کہ ہر چیز کا وجود ارادہ الہی کا محتاج ہے، اور ہمیں اللہ کی معرفت مل جائے تو ہماری تخلیق کا مقصد پورا ہو۔ حضرت مفسر زیدہ مجدہ کا یہ مضمون بڑا عارفانہ ہے۔ معرفت کی وادی میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ معرفت کے نام پر حقیقت کی رسائی سے محروم رہے۔ اس راہ میں تو بس وہی کامیاب ہوئے جو ذات باری میں نہیں بلکہ صفات باری تعالی میں غور و فکر کرتے ہیں۔ بس انہی پر معرفت کردگار کا دفتر کھلتا ہے اور وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ بات حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب نے سورۃ الحج کی آیت 70 و 71 کے تحت خوب واضح کی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اور ان کے آگے پیچھے جو کچھ بھی موجود ہے، آگے جو بھی وجود میں آنا ہے اور کب آنا ہے، یا اس میں سے کس کس چیز کا فنا ہو کر کب مٹ جانا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اور اللہ نے اس علم میں جتنا ضروری ہوا فرشتوں کے لیے کتاب میں درج بھی کر دیا، تاکہ اس کارخانہ قدرت میں کام کاج کرنے والے کارکنوں کو دفتری حکم بجا لانے میں آسانی ہو۔ اللہ کو ہر بات کا علم ہے، ہر نعمت دینے یا چھین لینے کا اختیار ہے، ہر مصیبت کو دور کر ڈالنا اسی کے اختیار میں ہے۔ زمین آسمان کی ایک ایک چیز کا بلا شرکت غیر اکیلا خالق بھی مالک بھی، اس حقیقت کا سب کو دل میں خیال ہے۔ پھر بھی آدمی یہاں کسی کے دھوکے میں آ کر یا حالات کے دباؤ سے یا نادانی سے غیر کی بندگی کرے تو یہ بے عقلی و بے علمی اور جہالت ہی نہیں بلکہ بہت ہی ذلیل قسم کی نمک حرامی اور ظلم کا کام ہے۔ ظلم بھی اپنے آپ پر کیا، اب دوسرا کوئی کیا اس کی مدد کرے گا؟ اللہ کی مدد و نصرت سے بھی محروم اور غیر کی مدد کا بھی کہیں عطا پتہ نہیں۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 51۔ اللہ کو نہ کسی وزیر کی ضرورت ہے نہ کسی مشیر کی۔ یہ بات حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب نے یہاں اس طرح سمجھائی ہے۔ اللہ نے اپنی جس مخلوق کو جب بنانا چاہا بنا دیا، کسی سے پوچھا نہ مشورہ لیا، بلکہ کسی کا نمونہ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کس چیز کو دیکھ کر ویسی بنا دے۔ وہ خود ہی ہر چیز کا موجد ہے۔ تخلیق میں ہر کام صرف اسی کی مرضی سے ہوتا ہے، کسی مخلوق کا نہ عمل دخل ہے نہ کسی کو مدد کے لیے طلب کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہے، وہ قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، سجدے کے سارے حقوق صرف اسی کے لیے ہیں، وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ اس موضوع پر ابھی آپ تفسیری خزانے سے متعدد آیات کی دلنشین تفسیر و تشریح سن رہے تھے۔ یہ شارح و مفسر ہیں، متعدد تنظیموں کے سرپرست و سربراہ یا صدر و ممبر ترجمان القرآن حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب مد ظلہ۔ یہ کیسٹ سورۃ الحشر کی پہلی آیت کی تشریح پر ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ دوسرا کیسٹ بعنوان رسالت سنیں گے، کیونکہ توحید کے بعد رسالت کا نمبر آتا ہے۔ تو لیجئے سورۃ الحشر کی ابتدائی آیت کی تفسیر سنیے۔ کوئی ایمان سے چاہ کر اپنے اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتا ہے، اور کوئی مجبور ہے
کہ اسی کی خوبیوں کا اقرار کرے، چاہے عقل اور دل یا تجربے و مشاہدے سے بولے یا لاچار ہو کر، مگر ہر ایک کو اس کی خوبیوں کا اقرار کیے بغیر چارہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔